کیا نہ میں تمہیں وہ الفاظ بتاؤں جو کہ تم ادا کر سکتی ہو ایسے اوقات میں جب تمہیں بہت پین ہو، بہت ہی ڈسٹریس ہو، بہت دکھ سے تم گزر رہی ہو، کہ جو کوئی بھی میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا یہ پڑھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کے ڈسٹریس کو ریموو کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور اس کے دکھوں کو انشاءاللہ ریموو کر دے گا۔ میں آپ کو آپ کے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں، سبحان اللہ، ہر وہ نام جو خود آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ بنایا ہے۔ کتنی جامع بات ہے، کتنی جامع بات ہے۔ اور فرمایا او انزلتہ فی کتابک، ہر وہ نام جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے کہ بھائی تو ہے کون اور تیرا مقصد کیا ہے اور تیری آئیڈینٹی کیا ہے۔ دیکھیں یہ دعا انسان کو آئیڈینٹی دے رہی ہے کہ میں کون ہوں۔ اے اللہ میں تیرے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، نمبر 1 میں تیرا ہوں، کہ اللہ الحکیم ہے اور اللہ اللطیف ہے، اللہ از ویری سٹل، ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے، اللہ کو ایک ایک ڈیٹیل پتہ ہے، تو اس لیے ٹرسٹ اللہ سبحانہ وتعالی۔ وہ کچھ دعاز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاز، اور 9 ایسی دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہے کہ سٹریس اور انگزائٹی کی دعاز ہیں، تو میں آپ کے سامنے باری باری انشاءاللہ وہ دعاز رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور حدیث یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بہت غمگین ہوتے تھے اور بہت گریف میں ہوتے تھے، سورو اور گریف میں، تو وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ بہت 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 پاورفل جملہ ہے۔ تو یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو اذکار ملیں گے، ایک اپلیکیشن ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، ڈاؤن لوڈ اٹ، اینڈرائڈ میں بھی اویلیبل ہے اور باقی جو آپ کا آئی فون کا جو iOS ہے وہاں بھی یہ اپلیکیشن اویلیبل ہے۔ اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت ہی سیریس ڈیفیکلٹی آتی تھی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بہت ہی خوبصورت، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یا حی یا قیوم یہ اللہ کے ون آف دی پاورفل نیمز ہیں، اسم اعظم ہے۔ او the living, O the eternal, برحمتک استغیث، I seek help in your grace۔ تو پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، اس جملے کو اور جو اوپر والا۔ تیسرا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سیریس ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، اب دیکھیں نا یہ تمام دعائیں ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، تو وہ اپنے سر کو ریز کرتے تھے اسکائی کی طرف، اس طرح سے he would raise his head to the sky and supplicate، اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر when he implored seriously and strongly he would say یا حی یا قیوم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سے کیا محبت تھی اور اللہ پہ کیا توکل تھا انہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم، اور پھر اسٹرانگلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو امپلور کرتے تھے، اللہ کو بلاتے تھے یا حی یا قیوم۔ یہ بھی ترمذی سے روایت ثابت ہے۔ نمبر 4، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the supplications of distress are، ڈسٹریس کی، انگزائٹی کی یعنی سپلیکیشن ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلی لشأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ بھی آپ کو حصن المسلم میں مل جائے گی، اور اس کی یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے او اللہ I hope for your mercy, so give me not over to myself, even for as little as wink of an eye, and set right all my affairs, there is no God but you۔ Very powerful۔ نمبر 5، حضرت آسما جو کہ امائس کی جو ہے وہ بیٹی ہیں آسما، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ shall I tell you words that you may say in times of pain and distress، کیا نہ میں تمہیں وہ الفاظ بتاؤں جو کہ تم ادا کر سکتی ہو ایسے اوقات میں جب تمہیں بہت پین ہو، بہت ہی ڈسٹریس ہو، بہت دکھ سے تم گزر رہی ہو؟ وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ بیوٹیفل، صرف
کتنے الفاظ ہیں؟ اللہ اللہ 2، ربی لا اشرک بہ شیئا 5، دیٹس اٹ. یہ اتنے پاورفل یہ سینٹینس ہے، اتنا پاورفل یہ ذکر ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ اللہ مائی لارڈ آئی ایسوسیٹ نن ود یو. اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث، یہ بھی آپ کو اس ایپلیکیشن میں مل جائے گی. سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جی، دا سپلیکیشن میڈ بائی دی کمپینین آف دا فش ذُنُّون، جو مچھلی والا جو بندہ ہے، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی مسلمان یہ دعا پڑھے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی. یہ دعا یہ کر کے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا یہ پڑھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کے ڈسٹریس کو ریموو کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور اس کے دکھوں کو انشاءاللہ ریموو کر دے گا. نمبر 7، ابن مسعود صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، if any servant of Allah afflicted with distress or grief makes this supplication, his supplication will be accepted. اور یہ جو سپلیکیشن ہے اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا، کیونکہ اس سپلیکیشن پہ باقاعدہ ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے. وہ ریسرچ پیپر یقین انسٹیٹیوٹ کا ہے، میں کوٹ بھی کر دیتا ہوں. تو اس ریسرچ پیپر کا نام ہے اسلامک اسپرچویلٹی اینڈ مینٹل ویل بینگ. اس میں جو ماشاءاللہ ریسرچ کرنے والے ہیں، جو رائٹر ہیں، انہوں نے سائیکو اسپرچول انالیسس کیا ہے اس دعا کا فار انگزائٹی اینڈ ڈپریسو سمٹمس. سبحان اللہ، ہیوج ورک اور بہت 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 زبردست انالیسس کیا. تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اب میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں. سب سے پہلے یہ حدیث، whoever is afflicted with grief or anxiety and depression then he should pray with these words. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی ڈپریشن انگزائٹی دور کر دے گا. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ او اللہ، certainly I am your slave. اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، اور بے شک میں تیرے بندے کا بندہ ہوں، یعنی تیرا جو میل سلیو ہے، یعنی میرا جو باپ ہے میں اس کا بیٹا ہوں، اور ابن امتک، اور میں بیٹا ہوں تیری فیمیل سلیو کا، یعنی جو میری ماں ہے. ناصیتی بیدک، my forehead is in your hand. میرا جو فور لاک ہے اللہ تعالیٰ یہ تیرے حوالے ہے، اور تمام انسانیت کا جو فور لاک ہے اللہ تیرے حوالے ہے. ماضٍ فی حکمک، your judgment upon me is assured. عدل فی قضاؤک، and your decree concerning me is just. جو بھی آپ نے میرے لیے فیصلہ کیا وہ بالکل جسٹ ہے، بالکل انصاف پر مبنی ہے. اسألوک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ I ask you by every name that you have named yourself with. میں آپ کو آپ کے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں. سبحان اللہ، ہر وہ نام جو خود آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ بنایا ہے. کتنی جامع بات ہے، کتنی جامع بات ہے. اور فرمایا او انزلتہ فی کتابک، ہر وہ نام جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے. اور او علمت احدا من خلقک، ہر وہ نام جو کہ آپ نے اپنی مخلوق کو سکھایا ہے، کسی بھی مخلوق کو سکھایا ہے. او استأثرت بہ فی علم الغیب، اور ہر وہ نام جو آپ نے ہڈن رکھا ہوا ہے، غیب میں رکھا ہوا ہے، یا جس کا صرف آپ کو نالج ہے. سبحان اللہ، امیزنگ. یعنی پھر کوئی بھی نام نہ بچا، ہر نام کا واسطہ دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا کرو عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی،
کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے کیا کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربی کہتے ہیں سپرنگ کو، رائٹ. اور وہ نور صدری، اور نور بنا دے میرے صدر کا یعنی میرے چیسٹ کا، میرے سینے کا. وجلا حزنی، اور اس کو میرے غم کی دعا بنا دے، میرے غم کو دور کرنے والا ایک نسخہ بنا دے قرآن مجید کو. وذہاب ہمی، اور جو ہم ہے جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹریم انگزائٹی اور ڈسٹریس، اس کو دور کرنے کی اس کو میرے لیے میڈیسن بنا دے. اللہ اکبر، امیزنگ، ایبسولوٹلی امیزنگ. تو اس میں ہم تھوڑا سا ڈیپ جاتے ہیں کوئکلی. سب سے پہلے دیکھیں جو رائٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اگر ہم پارٹ کو لیں جس میں یہ جو سینٹینس ہے دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. اس میں سیلف اویئرنیس ہے، اور سیلف اویئرنیس سائیکو تھراپی کا سب سے پہلا انگریڈینٹ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو اس کی سیلف اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھائی تو ہے کون، اور تیرا مقصد کیا ہے، اور تیری آئیڈینٹی کیا ہے. دیکھیں یہ دعا انسان کو آئیڈینٹی دے رہی ہے کہ میں کون ہوں. اے اللہ میں تیرے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. نمبر 1 میں تیرا ہوں، یہ آپ کو آئیڈینٹی مل گئی کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ بہت بڑی آئیڈینٹی ہے. اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. سو یہ جو اوور آل سینس آف سیلف اویئرنیس ہے وہ بھی اتنی اسٹرانگ سینس آف اویئرنیس ہے، یہ آپ کو ایک بہت کلیئر ایک آپ کہہ لیں انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہے آف یور فنڈامنٹل رول ان دا ورلڈ کہ بھئی آپ کا رول ہے کیا. آپ کا رول ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور بندی ہیں، تو اللہ کی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ آپ کو ایک ڈائریکشن مل گئی، اور جب انسان کو ڈائریکشن مل جاتی سبحان اللہ تو انسان کی کافی انگزائٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے. ان شارٹ یہ کہ اس سے ثابت ہوا کہ بندگی میں انسان کا فریڈم ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز اللہ کی بندگی ہے، اور نماز میں پھر کتنا سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بندگی ہے آبویسلی. اور ابھی تو آپ نیورو فزیولوجی اور ورشپ پڑھیں کہ ورشپ کے برین پہ کیا امپیکٹس ہیں، اس کے باقاعدہ ریسرچز ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ ریسرچ پیپر تو کوٹ کر دیا ہے یقین انسٹیٹیوٹ کا، اسلامک اسپرچویلٹی اینڈ مینٹل ونگ، ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. خوبصورت، بہت اچھی یہ ریسرچ ہے. آگے چلتے ہیں. تو پہلی چیز سیلف اویئرنیس، اور وہ بھی اسٹرانگ سیلف اویئرنیس، اور اس سے کیا ہوگا یو ول انڈرسٹینڈ یور رول ان دس ورلڈ. اوکے، اور اس سے انگزائٹی بہت کم ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا جو اس کا حصہ ہے ناصیتی بیدک، کہ اللہ میرا جو ماتھا ہے، میرا جو فور ہیڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ماذن فی حکمک، اور آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ ایشورڈ ہے. اللہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے. عدل فی قضاء، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہ انصاف پر مبنی. اللہ اکبر. یہ جو ہے ایکچولی افرمیشن ہے ڈیوائن ڈگری کی، اور ڈیوائن جو ڈیسٹنی ہے ہماری، اور یہ بہت ہی پاورفل کانسیپٹ ہے جو انسان کو موو آن کراتا ہے. تو سائیکو تھراپی میں ایگزسٹینشل تھراپی یہی ہے نا کہ انسان کو موو فارورڈ کرانے کے لیے ہم نے اس کو میننگ دینا ہے زندگی میں، رائٹ. اور ہم نے اس کو بتانا ہے کہ تم اپنے پرپز کو ساتھ لے کر چلو، اور ہضم کر جاؤ، ڈائجسٹ کر جاؤ اس چیز کو، اور آگے بڑھو، موو فارورڈ کرو، رائٹ. ہم نے میننگ دینا ہے اس کی سفرنگ کو، اس کی پین کو، اس کے پرابلمس کو. تو دین کس طرح سے میننگ دیتا ہے کہ اللہ الحکیم ہے اور اللہ اللطیف ہے. اللہ از ویری سٹل، ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے، اللہ کو ایک ایک ڈیٹیل پتا ہے. تو اس لیے ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ کی ڈگری ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو اگر ہم اس کا پورشن، کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ میں تجھے تیرے ہر اس نام سے بلاتا ہوں جو تو نے خود اپنے آپ کو دیا، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا، یا تو نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے اور غیب میں ہے وہ نام، تو ہر نام سے میں تجھے پکارتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اتنی پاورفل تھراپی ہے کہ ہم اپنے رب کو جان رہے ہیں اور اس کو اس کے ناموں کا واسطہ دے رہے ہیں. اس کے نام پھر 99 نام دیکھیں حدیث میں آتے ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے دے کے اللہ کو پکارا جائے تو دیکھیں کتنی امپاورمنٹ ملتی ہے، کتنی. اور اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ اس بندے کو میرا پتہ ہے. اور جس کو اللہ کہتا ہے نا اس بندے کو میرا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کی دعا قبول کرے. اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں کہ واہ
یہ بندہ جو ہے مجھے بہت جانتا ہے. تو یہ اصل میں بات ہے, یہ تھیریپی ہے پوری اس دعا میں, اور یہ ہمیں ہوپ فل تھنکنگ کی طرف لا رہی ہے یہ دعا. ٹھیک ہے, ہوپ فل تھنکنگ جو ہے نا, اس کو کبھی ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے سائیکالوجی کی نظر سے, تو اس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. ایجنسی پاتھ وے تھنکنگ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک پاتھ وے بنا لیتے ہیں کہ میں نے اس پرابلم کو حل کیسے کرنا ہے, اور ایجنسی تھنکنگ ہے, ایجنسی پیٹرن یا ایجنسی تھنکنگ ہے کہ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پاتھ وے پہ چلنے کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, وہ کون سی ایجنسیز ہیں جن کو میں اڈاپٹ کروں. تو ایجنسی تھنکنگ اینڈ پاتھ وے تھنکنگ مل کے ہوپ بنتا ہے. یہ ہوپ کی ڈیفینیشن ہے پازیٹیو سائیکالوجی کے مطابق. تو یہ جو پارٹ ہے, پورشن ہے اکارڈنگ ٹو دی آتھر دعا کا, یہ آپ کو ہوپ دلا رہا ہے کس چیز کا, کہ پاتھ وے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو, اور ایجنسی کیا ہے اس کی کہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو. تو اس لیے اس پورشن سے ہوپ آتا ہے انسان میں, اور یہ بہت بڑی سائیکو تھیراپی ہے, رائٹ. اور جو لاسٹ پورشن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو میرے سینے کی بہار, میرے دل کی بہار بنا دے, اور میرے سینے کی لائٹ بنا دے, اور اس کو بینشر یعنی کہ اس کو میڈیسن بنا دے میرے غم اور میرے ڈسٹریس کا ریلیور بنا دے. تو یہ سبحان اللہ ہمیں اگین ایجنسی پاتھ وے کی طرف لے جایا ایجنسی تھنکنگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ تم نے اب طریقہ کیا اختیار کرنا ہے کہ قرآن مجید جو کہ انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آنے والا پورا ایک کلام ہے, تم نے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے, اور اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس کو میری اس انگزائٹی, ڈپریشن اور یہ جو میری کیفیت ہے اس کو ایک کیور بنا دے میرے لیے. تو سبحان اللہ, یہ 4 چیزیں اس کی پوری سائیکو انالیسز اس دعا کی ہوئی ہے, میں نے آپ کو ریفر کیا, ضرور اس کو آپ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ. اب ہم واپس آتے ہیں, یہ 7 دعائیں میں نے آپ کو بتا دیں. 8ویں جو دعا ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی مشکل آتی تھی کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. ٹرانسلیشن ہے, او اللہ there is no ease except what you make easy and you alone can turn a difficulty into ease. زبردست دعا ہے. اور اسی طرح 9ویں جو میں آپ کے سامنے دعا رکھنے لگا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ ڈیفیکلٹی میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے, اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اس کی ٹرانسلیشن ہے, او اللہ I seek refuge in you from grief and sadness, from weakness and from laziness. سبحان اللہ, یعنی anxiety leads to weakness and laziness, from miserliness and from cowardice, and from being overcome by debt and being overpowered by men. ویری 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 کمپریہنسو دعا, بہت ہی جامع دعا ہے. تو یہ 9 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. جسٹ ٹو سمرائز, ہم نے انگزائٹی کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا, انگزائٹی اور فیئر کے درمیان ڈفرینس دیکھا, انگزائٹی کے سمٹمس کے اوپر ہم نے بات کی, انگزائٹی کی ٹائپس کے اوپر ہم نے بات کی. ہم نے اس بات کو بھی اکنالج کیا کہ اگر کسی کو بہت ہی سویئر انگزائٹی ہوتی ہے تو میڈیسن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ انگزائٹی کی کچھ بایولوجیکل کازز بھی ہیں, تو کچھ میڈیسنز انگزائٹی کو کیور کرتی ہیں. بٹ اس کا اسپرچول اسپیکٹ کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ایون میں نے کہا ویسٹ بھی اب اسپرچول اسپیکٹ کی طرف آ رہا ہے, اور میں نے آپ کے سامنے اسپرچول اسپیکٹ بہت ڈیٹیل میں رکھا. ہم نے پھر انگزائٹی کا سلوشن سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کے مطابق دیکھا, کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز, ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز, سینسری ریلیف اسٹریٹجیز وغیرہ وغیرہ. اور ہم نے جنرل ٹپس بھی دیکھیں, چھوٹی موٹی جو انگزائٹی ہے اس کو کیور کرنے کی. اور لاسٹلی ہم نے جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعائیں 9 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. خصوصاً جو ایک بڑی دعا ہے صحیح البخاری کی, اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا, اور اس کے حوالے سے ایک ریسرچ پیپر بھی میں نے آپ کو سجیسٹ کیا. اپنا خیال رکھیے, اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان مت ہوا کریں. یہ دنیا عارضی ہے, اس دنیا کے بارے میں کلیئر ہوں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں پڑھیں, اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, پازیٹیو سوچا کریں, پازیٹیو تھنکنگ رکھا کریں. اور جو تمام ٹپس میں نے دی ہیں اس پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے,
شفا دے اللہ تعالیٰ. تمام جو بیمار لوگ ہیں کسی بھی مشکل کا شکار ہیں ان کی مشکلیں آسان کریں انشاءاللہ جی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.